اگر دل میں محبت مل نہیں سکتی عداوت ہو اگر دل میں محبت مل نہیں سکتی جو پہنچا لبے کو سر وہ قسمت مل نہیں سکتی عداوت ہو ہزاروں حج کیے یا سینکڑوں سجدے نمازوں میں ہزاروں حج کیے یا سینکڑوں سجدے نمازوں میں مگر شبیر کے دشمن کو جنت مل نہیں سکتی عداوت ہو نعرہ صلوات یہ بیہودہ روایت ہے یہ فرسودہ عقیدہ ہے بیہودہ روایت یہ فرسودہ عقیدہ نبی کو پالنے والا جہنم کا مسافر ہے یہ بیہودہ روایت ہے یہ فرسودہ عقیدہ ہے خدا کے سامنے بھی حشر کے منظر میں کہہ دوں گا اگر کافر ابو طالب تو پھر اسلام کافر ہے یہ بیہودہ روایت ہے نعرہ صلوات مشکل کشا کے سامنے یوں گرے کعبے میں بت مشکل کشا کے سامنے جس طرح بندہ کرے سجدے خدا کے سامنے یوں گرے کعبے میں بت مشکل کشا کے سامنے کانپتا ہے یوں
جس طرح شعلہ لرزتا ہے ہوا کے سامنے، یوں گرے کعبے میں وہ مشکل کشا کے سامنے۔ اب شکایت پر کے کٹنے کی نبی سے کیوں ہے، اے کیوں روح الانی دستے خدا کے سامنے، یوں گرے کعبے میں بت مشکل کشا کے سامنے۔ رشک اے رضوان میری تقدیر پر کرتا کیوں، رشک اے رضوان میری تقدیر پر کرتا ہے کیوں، ایک مکان تو بھی بنا لے کر بلا کے سامنے، یوں گرے کعبے میں بت مشکل کشا کے سامنے۔ صبر کہتے ہیں اسے، اف بھی نہ کی شبیر نے، اسے اف بھی نہ کی شبیر نے، مر گیا بیٹا جوان شاہ ہدا کے سامنے، یوں گرے کعبے میں بت مشکل کشا کے سامنے۔ خون اصغر کو شہے دی اپنے منہ پر ملتے ہیں، خون اصغر کو شہے دی اپنے منہ پر ملتے ہیں، روز میں شر جاؤں گا میں یوں خدا کے سامنے، یوں گرے کعبے میں بت مشکل کشا کے سامنے۔ چھوڑ کر میں خانہ محشر میں کبھی جاؤں نہ، میں چھوڑ کر میں خانہ محشر میں کبھی جاؤں نہ، مجھ کو بھائے گی نہ جنت کربلا کے سامنے، یوں گرے کعبے میں بت فاتحہ۔ یتیموں کے سرائے دربار میں جب کٹ کے، یتیموں کے سرائے ڈوبے ہوئے تو چاند لہو میں نظر آئے، خود پڑے گئے مسلم کے یہ لگتے جگر آئے، غربت زدہ
شمشیر ستم چل گئے تب کہنے لگا حالی سے بدکار ہر بچوں کے لایا میں ملے قلعہ تو ایٹا پہچان مسلم کے پسر ہیں یہی غلبان یہ وہ ہے جو زندان سے بھاگے تھے جو زندان سے بھاگے تھے پریشان میں ڈھونڈتا پھرتا تھا نہاتا تھے دونوں تھے جدھر راہ نکل جاتے تھے دونوں تھے جدھر راہ نکل جاتے تھے دونوں حاکم نے کہا سخن لب پہ یہ آیا تو جان میری تاریخ حجرے میں چھپایا تو جان میری تاریخ حجرے میں چھپایا میں کہتا تھا دل میں کہ کہاں جا کے چھپے ہیں اس کی نہ خبر تھی میرے گھر آ کے چھپے ہیں اس کی نہ خبر تھا مجھے نیند آ گئی اس کا کیا دیکھتا ہوں عالم رویا میں بتڑا حجرے میں دو طفل نظر آتے ہیں باہر پیٹ کے کہتے ہیں وہ وادی دو پرنا پیٹ کے کہتے ہیں وہ وادی دو پرنا آفت میں پھنسے ہم زندان سے نکل کے معلوم ہوا پڑ گئے بندے میں اجل کے معلوم ہوا پڑ گئے بندے میں اجل کے چلایا کہ وہ آئے بدل گئے کہ دل افغان نیند میں میری کھل گئی بات ہو گیا میں تاریخ کھلتا ہوئے بیٹا بستر سے اٹھا میں کھینچے ہوئے تلوار بستر سے اٹھا میں کھینچے ہوئے تلوار حجرے میں مسلم کے وہ پیارے نظر آئے نبی عرش کے تارے نظر آئے نبی عرش کے تارے نظر آئے خدا ہے جب انہیں میں نے تو کرتے تھے یہ فریاد مہمان تیرے گھر آئے ہیں ہم بے کس و ناشاد آپ کے ہیں ہم منتیں کرتے ہیں تیری چھوڑ کے چلا منتیں کرتے ہیں تیری چھوڑ کے چلا رحم کے معصوم ہیں دکھ پائے والے چھپنے کو دامن میں تیرے آئے ہیں ڈالے ہم چھپنے کو دامن میں تیرے آئے ہیں ڈالے دربار میں جب کٹ گئے
رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام على تحیۃ والاکرام. محبوب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللهم لعن قتلة الحسین واصحاب اجمعین. اللهم لعن قتلة الحسین واصحاب اجمعین. اللهم لعن قتلة الحسین واصحاب اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ مولائی وانا مولا المؤمنین. من کنت عزاداران مظلوم کربلا، پرسداران سید الشہداء، ارباب عزا، آج ماہ محرم کی 4 تاریخ آپ کی اور ہماری یہ چوتھی نشست مسلسل سرور کائنات کی حدیث کے ذیل میں گفتگو جاری و ساری ہے. مشہور و معروف حدیث اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. اس حدیث کو ہر انسان، ہر بشر، ہر شیعان حیدر کرار کے ذہن نشین ہیں کہ کس مقام پر، کس جگہ پر اور کس صد ہجری میں اللہ کے رسول نے اس کو ارشاد. عرض یہ کرنا تھا کہ کائنات کے اندر کوئی بھی واقعہ بغیر سبب کے وجود میں نہیں آتا، بلکہ اس کا کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، تب جا کر وہ وجود میں آتا ہے. اہل عرب جن کی خاصیت یہ تھی کہ وہ کسی کی بات کو نہیں مانتے تھے، اللہ نے ان نہ ماننے والوں کے درمیان ایک خاندان خلق کیا جس کو خاندان بنی ہاشم کہتے ہیں، اور اس خاندان کی 2 شاخیں رکھی. ایک شاخ نسل عبداللہ، نسل ابو طالب، تاکہ دین پہنچائے بھی یہی خاندان، دین بچائے بھی یہی خاندان. نسل عبداللہ کا کام ہے دین کو پہنچانا، نسل ابو طالب کا کام ہے دین کو بچانا. ہماری گفتگو یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ حضور سرور کائنات کی پرورش سرکار ابو طالب نے کی، یعنی رسالت صحن ابو طالب میں پروان چڑھنے لگی. اس کے بعد حکم آیا کہ اپنے اقربین کو بلاؤ، دعوت اسلام دو. کل کی گفتگو یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ مسلسل 3 روز تک سرکار رسالت مآب نے بھائی علی سے کہا، بھائی علی جاؤ اور جا کر دعوت کر کے آؤ کہ آج تمہاری دعوت، آج تمہارا کھانا محمد کے اپنے گھر میں ہے. جب تیسرے دن پیغمبر اکرم تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو مسلسل جو صاحب کھڑے ہو کر مجمع کو باہر لے جاتے رہے تھے، اس کو ایک بوڑھے شیر نے اٹھ کر
جس کو تاریخ نے لکھا کہ سرکار ابو طالب نے پورے جوش کے ساتھ اور ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہا او بدبخت تو نیچے بیٹھ جا، اور پیغمبر کی طرف اشارہ کر کے کہا میرے سید و سردار آپ بلند ہو جائیے، آپ کھڑے ہو جائیے، اور جو پیغام دینا ہے آپ پہنچائیے۔ یہاں تک ہماری بات پہنچ گئی تھی، سرکار کھڑے ہوئے، تیسرا دن ہے دعوت ذوالعشیرہ، پیغمبر نے کھڑے ہو کے تقریر کرنا شروع کی، آفتاب رسالت طلوع ہوا اور ایک تقریر کرنا شروع کی، تم میرے اپنے ہو، تم میرے اقربین ہو، تمہیں اپنا سمجھ کر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہوں، ایک ایسا میسج لے کر آیا ہوں، اگر تم نے اس مشن میں میرا ساتھ دیا تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہے، اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تمہاری دنیا بھی کامیاب، تمہاری آخرت بھی کامیاب۔ یہ ایسا مشن ہے، آپ اس پر عمل کرتے چلے جائیے، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد کہا کہ جو اس مشن میں میری نصرت کرے گا، میری مدد کرے گا، وہ میرا جانشین بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا، میرا وصی بھی ہوگا۔ دیکھیے یہ تیسرا دن تھا، اگر آج بھی کوئی کھڑا نہ ہوتا تو لوگ یہ کہہ دیتے کہ محمد کی تقریر میں اثر نہیں تھا، پیغمبر کی تقریر میں اثر نہیں تھا۔ یہ تیسرا دن تھا کہ جیسے ہی حضور نے یہ کہا کہ ایک مرتبہ مجمع میں ہلچل پیدا ہوئی، اور تاریخ نے یہ منظر لکھا کہ نبی کا یہ کہنا تھا کہ جو اس مشن میں میری مدد کرے گا، میری نصرت کرے گا، وہ میرا جانشین بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا، میرا وصی بھی ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مجمع کے ایک کونے سے ایک 11 سال کا بچہ کھڑا ہوا، 11 برس کا بچہ کھڑا ہوا، حلیہ بھی لکھا تاریخ نے، کرتے کے بٹن کھلے ہوئے تھے، جیب میں خرمے بھرے ہوئے تھے، اور ایک مرتبہ کھڑے ہونے کے بعد کہا آپ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، آپ پھر سے ارشاد فرمائیے۔ نبی نے کہا بیٹا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا پیغام لے کر آئے ہیں، اگر اس پر آپ نے عمل کر لیا دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، اور جو اس مشن میں میری مدد کرے گا، میری نصرت کرے گا، وہ میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا وصی ہوگا۔ اتنا کہنا تھا کہ بچے نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور بلند کر کے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی مدد کریں گے، یا رسول اللہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ میں تعلیم پر غور کیجئے، بچے نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ یہ واقعہ ذوالعشیرہ یہ اسلام کی پہلی دعوت ہے جو رسول کے اپنے گھر میں ہے، کوئی میدان میں نہیں ہے بلکہ گھر کے اندر کی بات ہے۔ بچہ گھر میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ بلند کر کے رسول سے نصرت کا وعدہ کر رہا ہے۔ رسول کو علی کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی، شاید کہا ہو اے میرے بھائی، اے میرے وصی، اے میرے جانشین، آج تو نے مجھے گھر کے اندر اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے میری نصرت کا وعدہ کیا ہے، اگر میں بھی تجھے غدیر خم کے میدان میں اپنے دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے کائنات کا مولانا بناؤں تو رسول نہ کہنا صلوات پڑھے محمد والے۔ آج تو نے مجھے اپنوں کے درمیان میری نصرت کا وعدہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کیا ہے، میں بھی تیری خلافت کا اعلان، تیری ولایت کا اعلان اپنے دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے کروں گا۔ اچھا آپ غور کیجئے، 11 برس کی عمر ہے مولا کائنات کی، وعدہ کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہم نصرت کریں گے۔ دیکھیے محمد کہہ کے وعدہ نہیں کیا، مزمل کہہ کے وعدہ نہیں کیا، مدثر کہہ کے وعدہ نہیں کیا، کیا کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ کی نصرت کریں گے۔ غور کیا آپ نے نام لے کر وعدہ کیوں نہیں کیا؟ عہدے سے خطاب کیا ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کی نصرت کریں گے۔ اگر نام لے کے وعدہ کرتے تو جب تک پیغمبر دنیا میں تھے تب تک نصرت ہوتی،
نبی کے دنیا سے جانے کے بعد نصرت کا کنیکشن ختم ہو جاتا، مدد ختم ہو جاتی، مگر بلاغت دیکھیے صاحب نہج البلاغہ کی، کیا کہا؟ یا رسول اللہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب تک آپ کی رسالت باقی ہے ہماری مدد شامل حال رہے گی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ جب تک آپ کی رسالت باقی رہے گی ہماری نصرت، ہماری مدد شامل حال رہے گی۔ یا رسول اللہ کہہ کے وعدہ کیا۔ اچھا، جیسے ہی یہ وعدہ ہوا ہم آپ کی نصرت کریں گے، علی وعدہ کر رہے ہیں، ابو طالب مسکرا رہے ہیں، پروردگار تیرا شکر ہے، الحمدللہ، کیا خوب بیٹا عطا کیا ہے، کیا خوب بیٹا عطا کیا ہے۔ جب یہ وعدہ ہو چکا، پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹا آپ نے ہماری بات کو دھیان سے سنا؟ ہم نے کیا کہا؟ جی یا رسول اللہ ہم نے دھیان سے سنا۔ بیٹا یہ مشن بڑا مشکل ہے۔ مسکرا کے ابو طالب کے بیٹے نے کہا یا رسول اللہ میں مشکل کشا ہوں، میں مشکل کشا ہوں۔ بیٹا یہ مشن بڑا مشکل ہے۔ یا رسول اللہ میں مشکل کشا ہوں، ہم آپ کی نصرت کریں گے، ہم آپ کی نصرت کریں گے۔ رسول سے وعدہ ہو چکا نصرت کا۔ اچھا، اب جب رسول مکے کے بازار سے گزرے، تاریخ نے لکھا کہ عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو لہب، ابو جہل، ان کے بچوں نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضور مکہ کی بازاروں سے گزرتے تھے، کوئی کنکریاں مارتا تھا، کوئی ڈھیلے مارتا تھا، کوئی مذاق بناتا تھا۔ اب سمجھ میں آیا؟ غور نہیں کیا آپ نے؟ مذاق بنانے والے کون تھے؟ عتبہ، عتیبہ، شیبہ۔ کہاں مذاق کیا کرتے تھے؟ چوراہوں پر، بازار میں۔ یعنی بازاری لوگ حضور کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو بھائی آج کے معاشرے میں بھی تلاش کرو کس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ اگر کسی شریف انسان کا آپ چوراہوں پر مذاق بناؤ گے تو یہ سنت عتبہ عتیبہ تو ہو سکتی ہے، محمد کی سنت نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ یہ مجلس کردار سازی کا نام ہے، یہ عزاداری کردار سازی کا نام ہے۔ کردار بنتا ہے، یہاں سے جب آؤ تو کچھ لے کر جاؤ، چاہے وہ ایک میسج ہو۔ بازاری لوگوں کا کام ہے یہ مذاق اڑانا، بازاری لوگوں کا کام ہے یہ مزاح تفریح۔ اپنے کردار کو ٹیلی کیا کرو، اپنے کردار کو ملایا کرو۔ یہ مجلس حسین کردار سازی کا نام ہے۔ خدا کی قسم ان مجلسوں کی برکت سے نہ جانے ہمیں کون کون سی نعمتیں ملتی ہیں۔ اور آج کے اس دور میں میں بیان کو روک کے کہتا ہوں، آج کے اس دور میں ہمیں بیماری سے کوئی خوف نہیں ہے، ہم کرونا سے خوف زدہ نہیں ہیں، ہم بیماری سے خوف زدہ نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ جس کے نام کی فرش عطا بچھ رہی ہے یہ تو اس شافی کی فرش عطا ہے جس نے فطرس کو بھی شفا دی ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، ہر عزادار کا عقیدہ ہے۔ بیماری آ ہی نہیں سکتی عزا خانے کے اندر۔ ہم بیماری سے خوف زدہ نہیں ہیں کہ ہم بیماری کی وجہ سے احتیاط برت رہے ہیں، یہ تو عقیدہ ہے ہمارا۔ اور سنیے حدیث، سنیے قول، سنیے اپنے چھٹے امام کا۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندے نے مولا سے شکایت کی، مولا بہت بیمار رہتا ہوں، بڑا پریشان حال ہوں، بیماری پیچھا نہیں چھوڑتی۔ مولا نے کہا کیا تم میرے جد کی مجلس میں جاتے ہو؟ کہنے لگا مولا جی جاتا ہوں، آپ کے جد کی مجلس میں جاتا ہوں، اور اس کے بعد بھی بیماری پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ جی مولا بہت پریشان ہوں، بیمار رہتا ہوں، بیماری میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ امام فرماتے یاد رکھ، اب جب بھی تو میرے جد کی مجلس میں جایا کر، فرش عزا پر بیٹھ کر زور زور سے سانسیں لیا کر، تیری ساری بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ یہ
مجلس حسین یہ فرش عزا شفا خانہ ہے، یہ اس کا دربار ہے جس کے دربار سے فطر اس کو شفا ملی۔ ہم بیماری سے خوف زدہ نہیں ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ بازاری لوگوں نے پیغمبر کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ ایک دن ہوا، دوسرا دن ہوا، تیسرے دن حضور نے شفیق چچا سے آ کے کہا، چچا جان، عتبہ کے بیٹے نے مجھے یہ کہا ہے، عتبہ کے بیٹے نے ڈھیلا مارا ہے۔ ابھی بھتیجا چچا سے گفتگو کر رہا تھا کہ یہ بات اس نے سن لی جس نے نصرت کا وعدہ کیا تھا، جس نے نصرت کا وعدہ کیا تھا۔ اور ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں آنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ، کل سے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، کل سے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، مکہ کے بازاروں سے گزریں گے۔ وعدہ تھا نصرت کا۔ اگلا روز ہوا، جیسے ہی پیغمبر نکلے، یہ بچہ پیچھے پیچھے ہے۔ تاریخ بتاتی ہے حلیہ یہ تھا کہ ایک جیب میں خرمے بھرے ہوئے تھے، ایک جیب سے خرما نکالتے تھے، گٹھلی دوسری جیب۔ حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ جیسے ہی بازار سے گزرے، بازاری لوگوں نے پھر مذاق اڑانا شروع کیا۔ اس بچے نے جیب سے کھجور کی گٹھلی کو نکالا اور اس کی طرف پھینکا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، تاریخ میں ملتا ہے کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا سر پھوٹا، کسی کی آنکھ پھوٹی، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کی ہڈی ٹوٹی۔ یہ نصرت کا وعدہ تھا بچے کا۔ بچہ نصرت کر رہا ہے، بچہ مدد کر رہا ہے، جیب سے خرمے کی گٹھلی مار رہا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی، کسی کا سر پھوٹا۔ یہ میں نے ایک بات ایک جگہ مجمع میں پڑھ دی، ایک صاحب کو اعتراض ہو گیا، اما 11 برس کا بچہ، 11 برس کا بچہ، اس کے ہاتھ میں اتنی پاور کہاں سے آ گئی، اس کے ہاتھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ ایک کھجور کی گٹھلی سے وہ ہڈیاں توڑ دے، وہ ہاتھ توڑ دے، وہ سر کو پھوڑ دے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا نہیں مانتے، نہ مانو، زبردستی تو ہے نہیں، آپ ہمیں سمجھائیے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ، 11 برس کا بچہ، اس کے ہاتھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ جائے گی کہ وہ ایک کھجور کی گٹھلی سے سر پھوڑ دے، ہاتھ توڑ دے۔ میں نے کہا اچھا، اگر تمہاری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی تو آپ قرآن کھولیے سورہ فیل، پڑھیے سورہ فیل۔ کیا ہے سورہ فیل میں؟ جب ابرہہ کا ہاتھیوں والا لشکر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے چلا تو قرآن میں موجود ہے، اللہ نے ایک ابابیل پرندے کو حکم دیا کہ اپنے پنجوں میں کنکریاں اٹھاؤ اور اس ابرہہ کے لشکر پر برسا دو۔ پورا واقعہ قرآن میں ہے کہ ابابیل نے مسور کے دانے کی برابر کنکریوں کو اٹھایا۔ چھوٹا سا پرندہ ہے ابابیل، مسور کے دانے کی برابر کنکریوں کو اٹھایا اور ہاتھیوں والے لشکر پر برسا دیا۔ دیکھیے جب قدرت انتقام لینے پر آتی ہے تو کس طرح انتقام لیتی ہے۔ ابابیل سے مسور کے دانے کے برابر کنکریاں پنجوں میں اٹھائی اور ہاتھی والے لشکر پر برسا دی۔ قرآن میں ہے، ہو گیا جیسے چبایا ہوا بھوسا۔ اگر تمہارے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو میرے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، مجھے سمجھا دیجئے۔ بس جیسے یہ کہا، کہنے لگے میاں کیسی باتیں کر رہے ہو، تم نے دیکھا نہیں ابرہہ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا تھا، بیت اللہ کو برباد کرنے کے لیے آ رہا تھا، وہ تو بیت اللہ کی حفاظت کا مسئلہ تھا۔ میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا میاں آپ بھی نہیں سمجھے، وہ بیت اللہ کی حفاظت کا مسئلہ تھا، یہ رسول اللہ کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ وہ بیت اللہ کی حفاظت کا مسئلہ تھا، یہ رسول اللہ کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کی نصرت کریں گے۔ ابن تیمیہ جو وہابیت کا آدم ہے، اس نے اعتراض کیا
اور اس نے کہا کہ یہ وعدہ کوئی وعدہ نہیں ہے، یہ تو بچپن میں کیا ہوا وعدہ تھا، اور بچوں کی بات تو ایسے ہی ہوتی ہے، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، بچوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، وہ تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، یہ وعدہ کوئی وعدہ نہیں تھا۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مناقب حج دیکھیے آپ، جناب آدم سے لے کر جناب ابراہیم تک مختصر سے ارکان تھے حج کے، لیکن جناب ابراہیم کے بعد جب جناب ابراہیم جناب ہاجرہ کو لے کر اور جناب اسماعیل کو لے کر مکہ آ گئے اور جناب ابراہیم چلے گئے، تو آپ مناقب حج میں پڑھیے کہ اب جو ارکان ہیں حج کے، یہ صفا اور مروہ کے درمیان جو صحیح کی جاتی ہے، یہ جو دوڑ لگائی جاتی ہے صفا اور مروہ کے درمیان، یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ جب جناب ابراہیم جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ گئے اور بچہ پیاز کے لیے بلک رہا تھا، تو ماں کی ممتا یہ تھی کہ ماں کبھی اس پہاڑی پر جاتی تھی پانی کی تلاش میں، کبھی اس پہاڑی پر جاتی تھی، کبھی اس پہاڑی پر، کبھی اس پہاڑی پر۔ یہ صحیح جو آپ کرتے ہیں یہ جناب ہاجرہ کی سنت ہے۔ بچہ پیاس کے لیے پریشان تھا، پانی کی تلاش میں ماں پھر رہی ہے، کبھی اس پہاڑی پر، کبھی اس پہاڑی پر۔ یہ جناب ہاجرہ کی سنت آج سارے حاجی انجام دیتے ہیں۔ ہوا کیا کہ جناب اسماعیل نے زمین پر ایڑیاں رگڑی، ایک چشمہ جاری ہوا جس کو آب زمزم کہتے ہیں، چشمہ جاری ہوا جس کو آب زمزم کہتے ہیں۔ میرے اللہ، میں نے عالم تصور میں ہاتھوں کو جوڑ لیا، مالک جب یہ چشمہ جاری کرنا تھا تو بی بی ہاجرہ سے یہ کوشش کیوں کروائی، یہ صحیح کیوں کروائی، اتنی محنت کیوں کروائی؟ تو آواز آئے نادان، ہم دنیا کے مسلمان کو یہی تو میسج دینا چاہتے ہیں کہ جب ہم ایک نبی کی ماں کو بغیر کوشش کے پانی نہیں دے سکتے تو تم مسلمان بغیر کوشش کے کامیابی کیسے حاصل کر سکتے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ہم میسج دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو نبی کی ماں کو بھی بغیر کوشش کے ہم پانی نہیں دے سکتے۔ تو پھر مسلمان کو سوچنا چاہیے، صحیح کرنا چاہیے، کوششیں کرنا چاہیے۔ رحمت کے دروازے کھولنے والی ذات تو اللہ کی ہے، آپ کوشش تو کریں، آپ محنت تو کریں، کیونکہ یہ تو سنت ہے۔ ہاں جی، سنت ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ قربانی والی سنت جناب ابراہیم سے پہلے نہیں تھی۔ مینا کے میدان میں حاجی جاتے ہیں، وہاں پر اپنے اپنے دمبے ذبح کرتے ہیں، یہ حج کے ارکان میں دمبا ذبح کیا جاتا ہے۔ کس کی یاد میں کیا جاتا ہے؟ جناب اسماعیل کی یاد میں۔ جب اللہ کے نبی جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قتل گاہ میں لٹا دیا، قربانی میں لٹا دیا، تو پوری تاریخ ہے کہ جناب اسماعیل بچ گئے اور دمبا ذبح ہو گیا، دمبا ذبح ہو گیا۔ فوراً جیسے ہی جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم واپس پلٹے، قرآن کی آیت آ گئی، فلما اسلما، بس دونوں مسلمان ہو گئے۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ بچے کا وعدہ ہے، بچہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے، اس وعدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فلما اسلما، تسنیہ کا صیغہ، دونوں مسلمان ہو گئے، اسلما دونوں مسلمان ہو گئے، دونوں مسلمان ہو گئے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جناب ابراہیم کی عمر ہے 93 برس، جناب اسماعیل کی عمر ہے 13 برس۔ بھائی قرآن دونوں کو برابر کہہ رہا ہے، کہاں جناب ابراہیم کی عمر، کہاں جناب اسماعیل کی عمر؟ جناب ابراہیم کی عمر ہے 93 برس، جناب اسماعیل کی عمر ہے 13 برس۔ بھائی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا، ہم آپ کی مانے یا قرآن کی مانے؟ قرآن دونوں کو برابر کہہ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا عصمت کے اندر، عہدہ اور منصب کے اندر، عصمت کے اندر عمر معیار نہیں رکھتی۔ جو معیار بزرگ کا ہے وہی معیار بچے کا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جو معیار
عصمت اور طہارت کے منصب میں ایک بزرگ کا ہے، وہی کیوں؟ اس لیے کہ قرآن گواہ ہے۔ اور تو کہیے آپ، کہاں جناب ابراہیم کی جناب اسماعیل کی ہوں، فلما اسلما، دونوں مسلمان ہو گئے۔ دیکھیے آج 4 محرم آ گئی اور یہ وعدہ ہے یا رسول اللہ، جب تک آپ کی رسالت رہے گی ہماری مدد شامل حال رہے گی۔ دین پہنچایا نسل عبداللہ نے، دین بچانے کی ذمہ داری قیامت تک نسل ابو طالب کی ہے۔ وعدے کا جو وعدہ کیا گیا تھا رسول سے، ہماری نصرت، ہماری مدد شامل حال رہے گی جب جب دین مصطفیٰ پہ وقت آیا۔ خون ابو طالب لبیک کہتا ہوا، آج 4 محرم بھی آ گئی اور ہمارے درمیان سے گزر بھی گئی۔ آج آپ صبح سے مسلم کے نونہالوں کا پرسہ دے رہے ہیں۔ کون؟ مسلم کے 2 بچے زندان میں ہیں۔ مصائب میں کوئی کمی نہ ہو، مصائب سننا، تصور کر کے رونا کہ تاریخ نے ایک کا نام محمد بتایا، ایک کا کیا عمر ہوتی ہے 7 برس۔ تصور کرو مسلم کے یہ 2 نونہال، 2 کم سن شہزادے زندان میں تھے، اور زندان بھی ایسا زندان کہ 50 سیڑھیاں تہہ زمین کے نیچے اترنے کے بعد ایسا خوفناک زندان جس میں مسلم کے دونوں شہزادوں کو رکھا گیا۔ دیوار کا سہارا لے کر دونوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو دیکھا۔ اللہ اکبر! دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، بھیا، اے بھیا، آج جب یہ دروغہ زندان آئے گا اس سے ہم کچھ سوال کریں گے۔ عزادارو، مسلم کے نونہالوں کی مصیبت کو دیکھیے، تو ایسے ہی چھٹ گئے تھے، پردیس میں باپ کا سہارا تھا، باپ سے بھی بچھڑ گئے دونوں شہزادے، اور کھانے کے لیے کیا دیا جاتا تھا؟ ایک گرم پیالے میں پانی اور ایک سوکھی ہوئی روٹی۔ دونوں بھائی زندان کی دیوار کو پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا، بھیا، آج جب دروغہ زندان آئے گا ہم اس سے کچھ سوال کریں گے۔ عزیزو، جب راج کی تاریخی میں دروغہ زندان آیا، ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے کہا، بھیا ذرا اس سے کچھ بھائی سوال کرتا ہے، اے دروغہ زندان، مجھے اتنا بتا دے، کیا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ کیا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ ایک مرتبہ دروغہ زندان کہتا ہے، ہاں ہاں، کیوں نہیں جانتا، وہ تو ہمارے نبی ہے۔ بس جیسے اس نے یہ کہا، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے چہرے کو دیکھا۔ ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد بڑے بھائی نے کہا، اے بھائی، اگر محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے تو اتنا اور بتا دے، کیا تو علی مرتضیٰ کو بھی جانتا ہے؟ بس دروغہ زندان نے یہ سنا، ایک مرتبہ کہتا ہے، ہاں ہاں، کیوں نہیں جانتا، وہ تو ہمارے نبی کے بھائی ہیں، ہمارے مولا ہیں، میں ان کو جانتا ہوں۔ ایک مرتبہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہے۔ بڑا بھائی سوال کرتا ہے، اے دروغہ زندان، اگر تو علی کو جانتا ہے تو ایک سوال اور بتا، کیا تو علی کے بھائی عقیل کو بھی جانتا ہے؟ عقیل کو بھی جانتا ہے؟ دروغہ زندان کہتا ہے، ہاں ہاں، میں جانتا ہوں، وہ میرے مولا علی کے بھائی ہیں۔ بس جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ میں عقیل کو بھی جانتا ہوں، ایک مرتبہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے، بھیا اس سے ذرا ایک سوال اور کر لو، کیا یہ ہمارے بابا کو بھی جانتا ہے؟ ایک مرتبہ بڑے بھائی نے کہا، اے بھیا، اے دروغہ زندان، بس اتنا، کیا تو عقیل کے
بیٹے مسلم کو بھی جانتا ہے. مسلم کا نام سنا, داروغہ زندان کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں, وہی حسین کا سفیر جس کو بے جرم و خطا قتل کر دیا گیا, بے جرم و خطا ذبح کر دیا گیا. بس اتنا سننا تھا. مسلم کے شہزادے رونے لگے. ایک مرتبہ داروغہ زندان کہتا ہے میرے شہزادوں, اے بچوں تم نے رونا کیوں شروع کیا؟ ایک مرتبہ دونوں شہزادے کہتے ہیں داروغہ زندان ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں, ہم اسی مسلم کے دونوں شہزادے ہیں. جیسے ہی داروغہ زندان نے یہ سنا, ہاتھوں کو جوڑ لیا, شہزادوں مجھے معاف کر دینا, اپنے نانا سے میری شکایت نہ کرنا, میں آپ کو پہچانا نہیں تھا. اے شہزادوں مجھے معاف کر دینا, اپنی دادی سے میری شکایت نہ کرنا, میں آپ کو پہچان نہیں پایا تھا. جزاک اللہ. یہ داروغہ زندان ایک مرتبہ اتنا سننے کے بعد کہتا ہے, اس کے دل میں رحم آ گیا اور کہتا ہے شہزادو تم تو میرے آقا کے فرزند ہو. اے شہزادو دیکھو اب رات کی تاریخی میں زندان کا دروازہ کھول دوں گا اور کوفے کے حالات بڑے سخت کر جانا, رات کی تاریخی میں کوفے سے چلے جانا. اللہ اکبر. داروغہ زندان نے زندان کا دروازہ کھول دیا, مگر کیا کرے مسلم کے کم سن بچے, اتنے کم عمر تھی مسلم کے بچوں کی کہ رات کی تاریخی میں کوفے کی گلیوں میں بھٹکتے رہے. مسلم کے بچوں کو کوفے کے باہر جانے کا راستہ نہ مل سکا. عزیزو صبح صادق کا وقت قریب آنے لگا. دونوں شہزادے دریا کے کنارے جا کر ایک درخت پر جا کر پناہ لینے لگے. درخت پر بیٹھ گئے. ایک مومنہ درخت پر جب یہ بیٹھ گئے, ایک مومنہ پانی کے لیے دریا پر آئی. اس نے کیا دیکھا, تو چاند سے چہرے ہیں پانی میں نظر آ گئے, جو دو چاند سے چہرے ہیں. اس نے مسلم کے شہزادوں کو اتارا اور اتارنے کے بعد پوچھا اے شہزادوں تم کون ہو؟ مسلم کے دونوں بچوں کہتے ہیں اے مومنہ ہم تو مسلم کے یتیم ہیں, ہم فاطمہ کے بیٹے حسین کے بھائی مسلم کے یتیم ہیں. بس جیسے اس نے یہ سنا سینے سے لگا لیا, دونوں شہزادوں کو پیار کیا. یہ مومنہ تھی, یہ عورت مومنہ تھی. دونوں شہزادوں کو لے جا کر گھر لے گئی اور لے جانے کے بعد دونوں شہزادوں کو کھانا اور پانی دیا. پانی دینے کے بعد ایک حجرے میں رکھا اور رکھنے کے بعد کہا کہ دیکھو اے شہزادوں اب تم یہیں پر رہو, لیکن کوئی آواز نہ کرنا, بولنے کی آواز نہ آنے پائے. عزادارو کتنے تھکے ہوئے تھے مسلم کے شہزادے. دونوں بھائی سو گئے. میں کہوں گا اے مسلم کے بچوں یہ آخری نیند ہے, اب جب بیدار ہوگے تو تم قتل کر دیے جاؤ گے. ابھی دونوں شہزادے سوئے تھے کہ ایک مرتبہ دونوں بھائی گھبرا کر اٹھے اور ایک دوسرے سے گلے لگ کر رونے لگے. اور ایک مرتبہ دونوں بھائی ایک ساتھ کہتے ہیں بھیا ابھی خواب میں بابا آئے تھے, بابا آ کر کہہ رہے تھے اے میرے لاڈلو تم جلد ہی میرے پاس آنے والے ہو, میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. آزادارو ان کے رونے کی آواز حارث ملعون نے سن لی. حارث ملعون نے جب ان شہزادوں کے رونے کی آواز سنی, ایک مرتبہ حجرے کے دروازے کو کھولا, کیا دیکھا تو چاند سے چہرے ہیں. اس ملعون نے دونوں بچوں کو زلفوں سے پکڑا, زلفوں سے پکڑنے کے بعد کھینچ کر باہر لایا. یہ ملعون شمشیر کو ہاتھ میں لے کر دونوں بچوں کو لے کر فرات کے کنارے پہنچ گیا. اجرکم اللہ. مسلم کے یتیم فرات کے کنارے حارث نے ایک مرتبہ تلوار اٹھائی. دونوں شہزادوں نے کہا اے ظالم بس اتنا رحم کر دے کہ ہم دو رکعت نماز پڑھ لیں. آزادارو 2 رکعت نماز کی مہلت ملی. دونوں شہزادوں نے نماز ادا کی. ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے اپنا سر آگے بڑھا دیا. اے ظالم پہلے میرے سر و تن میں جدائی کرنا, میرے سامنے بڑے بھائی کو قتل مت کرنا. عزادارو بڑا بھائی آگے بڑھا, اے ظالم پہلے میرے سر و تن میں جدائی کرنا, میرے سامنے میرے چھوٹے بھائی کو ذبح نہ کرنا. عزیزو حارث ملعون کی شمشیر چلی, بڑے بھائی کے سر و تن میں جدائی ہوئی. اس نے جسم کو دریا کے حوالے کیا. عزادارو روایت بتاتی ہے کہ محمد کا جسم پانی پر رکا رہا, پانی پر رکا رہا, چھوٹے بھائی کا انتظار کرتا رہا. ملعون نے چھوٹے
بھائی کے سر و تن میں جدائی کی اور ایک مرتبہ ابراہیم کے جسم کو پانی کے حوالے کیا. روایت بتاتی ہے دونوں بھائی بغلگیر ہو گئے. بڑے بھائی نے باہیں پھیلا دی, بھیا آجا میں تیرا انتظار کر رہا ہوں. عزیز و علامہ حضرت زندگی جملہ کہا کرتے تھے, پر جیسے ہی اور محمد اور ابراہیم کے لاشیں آپس میں ملے وہ کہتے تھے کہ زینب کے اونو محمد تم بڑے خوش نصیب ہو. جب زین سے گرے تو ایک سندھ سے عباس بڑھے, ایک سندھ سے حسین بڑھے. ہائے مسلم کے یتیم, نہ بابا ہے نہ کوئی چچا ہے, مسلم کے بچوں کا لاشا پانی پر تیرتا رہا. آزادارو بس ختم کیے مسائل. آخری جملہ ہے, جب اسیران کربلا سے ہو کر کوفے آئے ہیں اور جناب مسلم کی لاش کو کوفے کے دروازے پر لٹکا ہوا دیکھا, زوجہ مسلم امام سجاد کے پاس آئی اور آنے کے بعد کا بیٹا سجاد میں گریہ نہیں کرنا چاہتی, بس مسلم سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. آگے بڑھی, لاش مسلم کے قریب آئی, اے میرے والی و وارث بس مجھے اتنا بتا دے, میں چادر چھن گئی, چادر کا شکوہ کرنے نہیں آئی, میرے ہاتھ باندھے گئے, میں اپنا شکوہ کرنے نہیں آئی. اے مسلم بس مجھے اتنا بتا دے, کوفے تیرے ساتھ میرے دو نونہال بھی آئے تھے, میرے بچوں کا پتہ بتا دے, میرے دو نونہال کہاں ہے, میرے وہ اشک جمل کہاں, میرے شہزادے کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رزن بقضاء و تسلیم ماتم حسین.